آج سے تقریباً 1200 سال پہلے ہندوستان کا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عالم تھا جسے اپنے علم پر بہت ناز تھا۔ یہ عالم ایک ماہر طبیب تھا جو انسانی جسم کے اعضاء کے بارے میں بہت معلومات رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کرۂ ارض پر اس سے بہتر انسانی جسم کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا۔ ایک دن یہ ایک محفل میں اپنے متکبرانہ لہجے میں عوام سے مخاطب تھا کہ ایک شخص نے اسے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تم سے بھی زیادہ انسانی جسم کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ عالم حیرت سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ کون ہے کہ میں اس کا سامنا کرنا چاہتا ہوں اور اس سے علمی مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے اس عالم کو اس کا پتہ بتایا اور یہ عالم اس شخص سے ملنے حجاز کے مقام پر جسے آج کل سعودی عرب کہا جاتا ہے پہنچ گیا۔ جب یہ ماہر طبیب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس کو اپنا تعارف کروانے لگ گیا۔ تعارف سننے کے بعد اس شخص نے اس طبیب سے کہا کہ اگر تم واقعاً اتنا کچھ جانتے ہو انسانی جسم کے بارے میں تو پھر ان سوالات کا جواب دے دو۔ اس ماہر طبیب نے کہا کہ پوچھئے کہ میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس شخص نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ سر پر بال کیوں ہیں، جانتے ہو؟ طبیب کہنے لگا نہیں جانتا۔ شخص نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کھوپڑی کے 4 حصے کیوں ہیں، یہ ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ بہت سوچنے کے بعد طبیب ہندی پھر بولا اور کہنے لگا کہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ انسان کے ماتھے پر لکیریں کس لیے ہیں؟ طبیب حیرانی سے کہنے لگا نہیں جانتا۔ شخص نے پھر پوچھا کہ یہ بھویں کس لیے ہیں؟ شرمندگی کے ساتھ طبیب پھر بولا کہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے پھر مسکرا کر سوال کیا یہ آنکھیں بادامی شکل کی ہی کیوں ہیں، چوکور کیوں نہیں ہیں؟ وہ ماہر طبیب جسے اپنے علم پر غرور تھا پھر بولا کہ نہیں جانتا۔ وہ شخص مسکرایا اور پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آگے کے دانت نوکیلے اور پیچھے کے دانت چپٹے کیوں ہیں؟ پریشان حال طبیب بولا کہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ جسم کے ہر اعضاء پر بال ہیں لیکن ہاتھ کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں ہیں؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھٹنے پیچھے کی طرف کیوں مڑتے ہیں، آگے کی طرف کیوں نہیں مڑتے؟ وہ شخص سوال پوچھتا جاتا اور یہ طبیب نہیں جانتا کہتا جاتا تھا کہ بالآخر اس کا غرور اور تکبر پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ ان سب سوالات کے جوابات جانتے ہیں اور کیا آپ میرے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ وہ شخص مسکرایا اور باری باری ہر سوال کا جواب دینے لگا۔ فرمایا کہ اے طبیب سنو، یہ بال سر پر مسام کی شکل میں ہوتے ہیں اور دماغ کے بخارات کو باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر یہ بخارات سر کے اندر رہیں تو دماغ میں فساد کا باعث بن جائیں گے۔ کھوپڑی کے 4 حصے اس لیے ہیں کہ اگر سر پر چوٹ لگے تو اس کا اثر چاروں حصے پر تقسیم ہو جائے اور ایک ہی حصے پر اثر انداز نہ ہو۔ ماتھے پر لکیریں اس لیے ہیں کہ سر سے پسینہ بہے تو لکیروں کے ساتھ دائیں اور بائیں چلا جائے اور آنکھوں میں نہ آئے۔ یہ بھویں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ سورج کی شعاعیں تمہیں تنگ نہ کریں اور براہ راست آنکھوں میں نہ جائیں۔ آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے ہیں کہ اگر چوکور ہوتیں تو آنکھوں سے نکلنے والا مادہ یعنی آنسو بیچ میں ہی رہ جاتا اور باہر نہ نکل سکتا۔ آگے کے دانت نوکیلے اس لیے ہیں کہ غذا توڑنے میں آسانی ہو اور پیچھے کے دانت چپٹے اس لیے ہیں کہ غذا چبانے میں آسانی ہو۔ ہتھیلی پر بال اس لیے نہیں ہیں کہ چیزوں کو محسوس کرنے میں آسانی ہو جائے۔ گھٹنے آگے کی طرف اس لیے نہیں مڑتے اور پیچھے کی طرف اس لیے مڑتے ہیں کہ تمہیں چلنے میں آسانی ہو۔ عزیزان محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ اس شخص کا نام جعفر صادق ابن محمد ہے جو کہ بابائے کیمیا جابر ابن حیان کے استاد تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی تھے جن کے پاس کائنات کے رازوں کا علم تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس نئی سیریز کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے اور بروقت ویڈیو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔